لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم مکرم سامعین گرامی، اللہ رب العزت آپ کا فرش عزا پہ مسلسل بیٹھنا، عزاداریاں، ماتمداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پوری دنیا شیعت میں، عالم اسلام میں یہ احتجاجی پروگرام منعقد ہیں. خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے فرزند رسول کی خدمت میں، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھولو اور فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یہ پیغام ہے، یہ گلیوں میں، یہ کوچوں میں، پاؤں ننگے سر ننگے، ہمارے جلوس، ہمارے احتجاج، ہمارے بچے، ہماری خواتین یہ نوحیں پڑھ پڑھ کر حجت تمام کر رہی ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہمیں علم نہ تھا، ہمیں پتہ نہ تھا. اچھا یہ فرزند رسول تھے، یہ زہرا کے لال تھے، یہ علی کے لاڈلے تھے. نہ، حجت تمام کی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے. آؤ دیکھو حسین کیوں مارا گیا. یہ پروگرام ہے ہر جگہ، پورے عالم اسلام میں. غیر مسلم ممالک جہاں پر اسلام کا نام نہیں ہے لیکن وہاں بھی جلوس نکل رہے ہیں، وہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے امام کا معجزہ ہے، معجزہ. فاذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. قرآن کی آیت یہ عملی شکل میں ہے جی. اور ہمارا موضوع بھی یہی چل رہا ہے نا کہ آؤ دنیا والے نوکر رسول ہو، عملی شکل میں بن جاؤ. غلام رسول کا دعویٰ ہے، صرف خالی لبیک نہیں، عملی شکل پہ آ جاؤ. اور پھر جب تم ہو ہی غلام رسول تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزاداری میں شریک نہ ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہوا ہو اور آپ خوشیاں منا رہے ہو؟ جی، اطاعت رسول محور گفتگو ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت 65 مسلسل میں پڑھ رہا ہوں.
جو آپ کی توجہ کا یہ مرکز ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلے کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ میرا حبیب، ہر کوئی کہے گا میں مومن، وہ کہے گا میں مومن، وہ کہے گا مجھ سے تو بڑھ کر کوئی اور مومن ہے ہی نہیں۔ قرآن نشانی بیان کر رہا ہے، مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تو فیصلہ سنائے، جو تو اعلان کرے، جو تو منوائے، اگر اس نے سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا کے کہا لبیک یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہے وہ میں نے مانا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اگر رسول فرما رہا ہے ایک راستہ جس کا رخ مشرق اور اگلے لوگوں کا رخ مغرب، یہ پھر دعویٰ تو ہو سکتا ہے، پھر عملی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ رسول جو دے وہ لے لو، رسول اللہ جس سے روکیں۔ میں یہ سارے موارد پیش کر رہا ہوں، یہ 10 دن اتنا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ 10 دنوں میں ایک خلاصہ، ایک خاکہ آپ تک پہنچ جائے جی، اور آپ آگے سنا سکیں، آگے منوا سکیں کہ اور رسول اللہ نے کیا دیا اور کس نے لیا۔ جی یہ آپ کو حساب کرنا پڑے گا، رسول اللہ نے کیا دیا اور کیا دیتے رہے اور فرماتے رہے، اور کون نظر انداز کرتا رہا، اور کس کی توجہ تھی اور کس کی توجہ۔ میں کلیئر کروں، یہ دیکھیں پوری زندگی گزار لیتے ہیں لوگ لیکن توجہ ہی نہیں ہوتی۔ میں یوں عرض کروں کہ میں ہمارے سید فخر شاہ صاحب جی، ہاں ان کے پاس میں حاضر ہوا جی، قبلہ نے مجھے چائے پلائی، بٹھایا، ایک البم کاپی لے کر آئے، یہ ان یادگار تصویریں انہوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، اپنی، اپنے بھائی کی جی، اپنے والد محترم جی سید مختار حسین شاہ جی ذاکر اہل بیت کی، تو مجھے دکھانے لگے کہ مولانا یہ دیکھو عزاداری میں یہ خوشی میں، یہ غمی میں ایک ایک تصویر دکھاتے رہے، اور میری تو توجہ نہیں تھی، میری توجہ کسی اور طرف تھی، اور وہ مجھے اپنے خلوص سے، اپنی محبت سے میرے ساتھ بہت، یعنی جس طرح یہ گھر جو ہے میزبان ہے جی، مجھے مہمان سمجھتے ہوئے بڑی توجہ سے دکھا رہے تھے یہ تصویر کس کی ہے۔ میں نے کہا سید بادشاہ یہ کس کی تصویر ہے؟ مجھے فرمانے لگے کہ یہ میرے بابا کی تصویر ہے، ذاکر اہل بیت سید مختار حسین شاہ کی، آپ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے جی، زیادہ ملاقات، یہ ان کی تصویر ہے، میری تو توجہ تھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ اور تصویریں دکھاتے رہے جی، اور پھر ایک تصویریں، کہا مولانا یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے کہا سید بادشاہ یہ کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا کمال کر دیا مولوی صاحب، یہ ذاکر اہل بیت کی تو تصویر ہے، ابھی آپ نے دیکھی تھی آپ، اچھا چلو ٹھیک ہے بسم اللہ، ہاں قبلہ کی تصویر ہے جی۔ پھر انہوں نے تصویریں دکھاتے رہے، پھر ایک تصویر آئی جی، مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولانا ذرا تصویر دیکھیں، پوری بات سمجھ آئے گی تب اگر توجہ دھیان ہی، ہاں آپ دھیان کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح مولانا کی توجہ نہ تھی، وہ البم کی ہی تصویریں دکھاتے رہے، یہ تصویر، ہاں ہوں تو کرتا رہا، لیکن ہاں بات یہ کس کی، ہاں آپ نہیں پہچانتے جی، وہی تصویر تو ہے، صاحب تصویر ہے جنہوں نے، جو پہلے آپ نے دیکھی۔ اچھا جی ہاں، تو ہاں وہ سمجھ گئے کہ یہ دیکھیں 4-5 تصویریں مسلسل میں نے مولانا کو دکھائیں۔ پھر میں اگلی تصویر پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کس کی تصویر ہے؟ پھر پوچھنے لگتے ہیں
جی پھر ان کو بات سمجھ میں آ گئی، مولانا کی اصلاً توجہ ہی نہیں ہے جی، اور توجہ نہیں اتنی دفعہ جو ہے وہ میرا دوست، یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے ایک اسلام دیا، ایک بانی اسلام دیے، اور بانیاں نے اسلام کا تعارف کرایا، کبھی کندھوں پہ سوار کر کے، دیکھو اس کا بچپنا ہے تو یہ لڑکپنا ہے تو یہ جوانی ہے تو یہ شباب ہے تو یہ، جی ایک ایک منزل بانی اسلام دکھاتا رہا، مسلمان چپ کر کے دیکھتے رہے، توجہ کسی اور طرف تھی۔ بعد میں جو پوچھا یہ کس کی تصویر، کس کی ہے؟ اسی وارث اسلام کی ہے، یہی تو ہے حسین منی وانا من الحسین۔ اچھا یہ حسین ہے جی، پھر وہ جی تصویریں دیکھتے، یہ کس کی تصویر ہے؟ ہاں دنیا، اور جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پڑھ تو لیا تھا، لیکن دیکھ کر کہنے لگے ہاں یہ کس کی تصویر ہے سید وقر شاہ جی؟ ہاں تو پھر انہوں نے کہا یہ وہی تو تصویر ہے جس کے متعلق ابھی آپ نے نہیں پڑھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ دوستو کلمہ گو مسلمانوں کی توجہ ہی نہیں، اگر توجہ ہو نا، توجہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بار بار وہ منظر دیکھیں، وہ تصویریں دیکھیں، کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھائیں، کبھی ان کو سینے پہ لگائیں، کبھی مہر نبوت کے سوار بنیں، کبھی حالت سجدہ میں ان کو سوار جی ہے میرا دوست، یہی وجہ ہے رسول اسلام نے ایک اسلام بتایا اور دوسرا وارث اسلام بتائے، ایک قرآن دیا، دوسرا وارث قرآن دیے، اور دیکھ کر فرمایا کہ قرآن لینا ہے تو ان سے، اسلام حلال حرام سیکھنا ہے تو ان سے، یہ ہے میرے بعد منبر کے وارث، یہ ہے میرے بعد قرآن کے وارث، ہاں یہ ہے میرے بعد میرے جانشین، جنت لینی ہے تو ان سے، کوثر پینی ہے تو ان سے، لوائے حمد کے نیچے آنا ہے تو ان کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن کلمے کو کی توجہ نہیں، بلکہ بانی اسلام نے ابتدا اسلام سے، میں شروع کر رہا ہوں اپنی تقریر، ابتدا اسلام سے، جس نے دوستو اسلام کا میرے نبی نے تعارف کیا اور اعلان فرمایا، اللہ میں توحید بلند کیا، بزرگان جانتے ہیں پر بچے بولے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کی بھی پوری مکمل توجہ ہے کہ رسول اسلام نے یہ علم توحید پہلے کہاں بلند کیا؟ مکے میں، کہاں؟ دعوت العشیرہ میں، کیا فرمایا؟ پہلے کھلایا پھر سنایا، وہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو عالم اسلام کی کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ طبری، شیعہ بک نہیں ہے، تاریخ کامل، یہ شیعہ کتاب میں نام نہیں لے رہا جی، آپ اٹھا لیں، خطیب قزوینی کی جو ہے تاریخ بغداد اٹھا لیں، میں کہتا ہوں تاریخ دمشق اٹھا لیں، میں کہتا ہوں البدایہ والنہایہ اٹھا لیں، میں کہتا ہوں جنابی المودت کی سیر کر لیں جی، اس کے اندر جب یہ پڑھیں گے کہ رسول اسلام نے پہلے کھلایا پھر جو ہے سنایا اور اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، پھر دیکھ کر اعلان فرما کر سب کو ایسے دیکھا اور فرمایا من ینصرنی فی ھذا الامر، کون ہے اس پیغام میں محمد کی مدد کرنے والا؟ میں اس لیے وہ خود لفظ بے لفظ عربی پڑھنے کا اصل میں جی اس لیے خواہش مند ہوتا ہوں، بات بڑھے نہیں گھٹے نہیں، پوری متن وقت کلام آپ کو خدمت میں پیش کروں۔ من ینصرنی، کون ہے نصرت کرے، فی ھذا الامر،
اس پیغام رسالت اور توحید کے پہنچانے میں تاریخ کہتی ہے دعوت ذوالشیرہ ہے، منظر ہے، لیکن سب موجود ہے، سن بھی لیا سمجھ بھی لیا، لیکن سب پہ منظر ہاں یہ کہ سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی جی، نہ کوئی اٹھتا ہے نہ سر ہلاتا ہے نہ دیکھتا ہے، خاموش، خاموشی کا روزہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دفعہ کہا اور تینوں دفعہ ابو طالب کا لخت جگر، نور نظر، عمران ابو طالب کا لال علی اٹھے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر، لبیک میں حاضر۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ پیغام جو ہے مشرق مغرب پہنچاؤں گا، شمال جنوب پہنچاؤں گا، اور صرف پہنچاؤں گا نہیں، مشکل بنی تو اس کو بچاؤں گا۔ یہ جو کتابیں میں نے حوالے دیے ہیں ان میں ہے، ایک کتاب میں نے دیکھی ہے نان مسلم عیسائیوں نے لکھی ہے، وہ انگلش میں ہے، اس میں وہ جملہ لکھتا ہے کہ علی نے یہ جملوں کہنے کے بعد پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ٹکرایا تو میں بڑھ کر اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہ غیر مسلم ہے، یہ جملہ بھی لکھا موجود ہے، میرے پاس بک موجود ہے، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے جی، نہیں تو یہ لائبریریاں بھری پڑی ہے، میں ہڈیاں توڑ دوں گا، ٹکرا دوں گا جی۔ یہ وعدہ ہوا، کس نے وعدہ کیا؟ ایک 13 سالہ جوان نے جس کا نام ہے علی، اور ادھر وعدہ کیا ہے کس نے جی؟ یہ بھی دیکھنا ہے رسول اسلام نے، رسول اسلام نے کیا وعدہ کیا؟ جب علی نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں، ہاتھ بھی اٹھائے اور خود کھڑے ہو گئے علی، اور کہا کہ وعدہ ہے کہ یہ پہنچاؤں گا اسلام، بچاؤں گا اسلام۔ اس وقت نبی جی کھڑے ہوئے اور دیکھ کر فرمایا یا علی میں بھی وعدہ کرتا ہوں، انت وزیری و وصیی و خلیفتی، اے علی میں محمد کا وعدہ ہے، تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے، اور آپ ہی میرے خلیفہ بلا فصل ہے۔ میرے جانشین ہیں، وارث ہیں، پر بلا فصل، یہ بلا فصل تو آپ سمجھنے یعنی میرے بعد فوراً بلا فصل جی، میں اللہ کا نمائندہ اور آپ اللہ کے نمائندے، تیرے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ کا نمائندہ تو ہے یا میں نبی تو ولی۔ یہ نبی نے اعلان کیا جی، 2 وعدے ہو گئے، تقریر شروع ہو گئی، جوان لے لے جملے مطالب کہ میرے دوستو بزرگان اجازت دے تو یوں کہوں کہ 2 وعدے، اب کتابیں میں کھولتا جاؤں، ایک ایک فرق الٹتا جاؤں، آپ ذرا وہ پنہ پڑھ لیں، پھر اس کو میں پھر الٹ دوں کہ اس 13 سالہ جوان نے وعدہ نبھایا یا نہ۔ یہ کون بتائے گی؟ تاریخ، اس کو کہتے ہیں ہسٹری۔ تاریخ میں مکے کی تاریخ اٹھائیں یا مدینے کی تاریخ اٹھائیں، اس وقت وہ 13 سالہ جوان اب وہ اٹھا اور اس نے نصرت کی کیسے؟ پھر آپ اگر تھکے نہیں تو پھر بعد میں رسول اسلام کا وعدہ بھی پڑھ دوں گا، لیکن ابھی یہ سنانا چاہتا ہوں کہ 13 سالہ جوان نے کیسا نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو یاد کریں یعنی یہ دار و مدار ہے ولایت و علی کا کس چیز پر جی؟ وہ وعدہ نبھانے پر۔ اگر وعدہ نبھایا، نبی کی حفاظت کی، اسلام کو پہنچایا، اسلام کو بچایا، تو پھر نبی بھی وعدہ پورا کریں گے، انت وزیری و وصیی و خلیفتی۔ اگر علی نے وعدہ نہیں نبھایا، میں کلیئر اس لیے کر رہا ہوں، بچوں کا حصہ ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہے 2 جملے جی۔ تاریخ بلکہ یوں کہہ دوں کہ آپ کی چپ کہتی ہے کہ بات کلیئر نہیں ہو رہی، تو میں یوں عرض کروں گویا 2 جملے ہیں، ایک جملہ نبی نے کہا، ایک جملہ علی نے کہا جی۔ نبی نے جو جملہ کہا وہ توجہ ہو، اور جو علی نے کہا میں اٹھ کے وعدہ کرتا ہوں جی، قولوا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کو جواب دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. یہ جملہ کس نے کہا؟ علی نے. پہنچاؤں گا بچاؤں گا. اور نبی نے کیا کہا وہ جملہ آپ پڑھیں. نبی صحیح نے فرمایا انت وزیری و وصی و خلیفتی، تو میرا وزیر وصی خلیفہ. یعنی کیا کہا؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ جملہ فرمایا ہے نبی نے، اور وہ جملہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کا وعدہ کیا ہے علی نے. چپ چاپ ساتھیو، دنیا یہ کہتی ہے جو علی ولی اللہ کہے جی وہ شیعہ ہے. میں کہتا ہوں آئے کہ جو جملہ علی نے کہا اسے تو ساری دنیا پڑھتی ہے، اور جو جملہ جی نبی نے کہا اسے شیعہ یعنی حیدر قرار پڑھتے ہیں. پھر بتاؤ تاریخ کا پہلا شیعہ کون ہے؟ آپ کو موجود اور بالکل پوری توجہ اور ذہن ہم آہنگ بالکل. میں مطمئن ہو گیا. میں نے پہلے سمجھا کہ شاید تھک گئے ہیں. نہ آپ تو موضوع قرآن سے لینا چاہتے ہیں، آپ تو قرآن اور ہسٹری تاریخ سننا چاہتے ہیں. تو دوستو تاریخ آئے اب بتائیں کہ جو نبی کے کل تک دشمن نہ تھے، امانتیں رکھتے تھے تو نبی کے پاس، فیصلے کراتے تھے تو ہمارے رسول سے، لیکن جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بتوں کی ہو گئی نفی. اب وہ ہو گئے دشمن. اب وہ حقیقت میں وہ دشمن تھے اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلان توحید کا کرنے والا نبی. وہ اللہ والی دشمنی ہو گئی کس سے؟ نبی سے. اور پھر نبی کا آگے حفاظت کے لیے گاڈ محافظ بن گیا علی. نبی والی دشمنی ہو گئی علی سے. جی جی ماشاء اللہ آپ توجہ فرما رہے ہیں. جی میں مطمئن ہوں. اب انہوں نے بچوں کا ایک گروہ تیار کیا اور رسول اسلام کے پیچھے لگایا. بچے کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہے. استغفر اللہ، یہ مجنون ہے. جی ساحر کہتے ہیں جادوگر. یہ جادوگر ہے جی ہاں. ان کی گفتگو نہ سنیں. اور وہ بدبختوں بچوں کو جو تیار کیا تھا کہتے تھے پتھر بھی مارو، توہین بھی کرو. لیکن تاریخ کہتی ہے جس نے وعدہ کیا تھا وہ آگے آیا. نصرت کا وعدہ کیا تھا نا جی. اور پھر یہ کر تو ابو طالب کے پاس آئے کہ وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے جی رسول کی. جی رسول میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نام لیا جی ہاں. تو یہ بچے جو ہیں نہیں رکتے. سرکار نے کہا کہ اپنے بچوں کو روک دو. کہا بچے ہیں آج رک جائیں گے، کل پھر دیوانہ، کل پھر پتھر ماریں گے. ہاں ہم کیا کریں، یہ بچوں کا معاملہ ہے. کفار کہنے لگے ابو طالب کو ہم کیا کریں، بچے رکتے نہیں، ہمارا کہنا مانتے نہیں. یہ بچوں کا معاملہ ہے. یہ لفظ کہہ کر جان چھڑا لی. ہاں دوسرے دن جب جو ہے وہ بچے رسول کے پیچھے نکلے، جادوگر کہا، بکواس کی، زبان فرازی کی. علی نے جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ ہاں یہ بچہ ہے جس نے پتھر مارا اور نبی کو لگا ہے. جب تک دیکھا نہیں اس وقت تک نہیں. جب گستاخ کو دیکھ لیا علی نے اپنی آنکھ سے، پکڑا ہے اس گستاخ کو، ہوا میں اچھالا ہے شیر خدا نے. پھر دوسرے گستاخ کو، اس کو ہوا میں اچھالا ہے. ایک گستاخ جا رہا ہے تو دوسرا گستاخ آ رہا ہے. دائرہ تم بیضا، سفید سا ایک دائرہ بن گیا جی. کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کی آنکھ پھوٹی، کوئی زخمی ہوا. ان کے والدین عمران ابو طالب کے پاس علی کی شکایت لے کر آئے کہ آئے ذرا دیکھیں علی نے ہمارے بچوں کا یہ حشر نشر کر دیا ہے. ابو طالب کہتے ہیں میں کیا کروں، یہ تو بچوں کا معاملہ ہے. جی
میرے خیال میں 15-20 منٹ لگ جائیں گے، میں ایک ایک بار الٹتا جاؤں. یہ نام لیے ہیں نا کتابوں کے جی. اب آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ورنہ وہ کھول کر عربی متن میں پڑھوں اور آپ کو سناؤں، لیکن نہیں، اب میں ترجمہ ایک ایک پڑھتا جاتا ہوں. پھر لائبریری سے جا کر کھولیں کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا کیسے نبھایا. تاریخ کہتی ہے کہ شیب ابی طالب میں جب پیغمبر کے قتل کا وہ فیصلہ کر چکے تو اس وقت جو ہے رات کی تاریکی میں ابو طالب بستر بدل دیتے تھے جی. علی کو نبی کے بستر پہ، نبی کو علی کے بستر پہ. اگر کفار شب خون مارے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، میرا نبی بچ جائے. یہ وعدے کی کڑیاں ہمیں جلدی جلدی پلٹ رہا ہوں پر اوراق جی. تاریخ کہتی ہے وہ مرحلہ بھی گزرا جی. اور پھر ابو طالب بھی انتقال کر گئے، سرکار خدیجہ بھی اس دنیا سے چل بسی. رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا اور منایا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی کے قتل کا منصوبہ جو ہے وہ کفار نے بنا لیا. ہر خاندان سے 2 بندے شریک کر لیے کہ جب مل کر قتل کریں گے محمد عربی کو تو پھر ہم سے کوئی بدلہ نہ لے سکے گا. ہر قبیلے کا بندہ شامل اور شریک ہوگا اور اس لیے قتل کا منصوبہ تیار. تاریخ کہتی ہے کہ حکم پہنچا، میرا حبیب تیرے 2 ناصر تھے وہ نہیں رہے جی. اب وہ چل بسے ہیں، لہذا اب مدینہ مکہ جو ہے وہ چھوڑ دے، مدینے کی طرف ہجرت کر جی. حکم رسول، جب رسول کو حکم پہنچا تو دوستو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کون بستر پہ سوئے. نبی ہجرت فرمائے، دیکھ کر فرمایا کوئی ہے جو بستر پہ سوئے، لیکن یاد رکھو کہ آج بستر جو ہے آرام گاہ نہیں ہے بلکہ قتل گاہ جی. سب کے سر جھک گئے، کوئی تیار نہ ہوا. تاریخ کہتی ہے وہ اٹھا جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا. میں وعدے کی کڑیاں پڑھنا چاہتا نا، 10-15 منٹ لگ جائیں گے وہ کتاب کے وقت الٹتے جی. ہاں کہ وہ وعدہ جس نے کیا، اٹھ لبیک یا رسول اللہ، میں سو جاؤں گا جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، موت میرے اوپر ہے یا میں موت کے اوپر. سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی جی. یا علی میری جان بچ جائے گی. تو پھر علی نے پڑھ کر سجدہ شکر کیا. اسماعیل جی، لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں جی. حضرت اسماعیل جی اس کا واقعہ پڑھیں اور نبیوں کا واقعہ پڑھیں. وہ جب جان بچتی ہے تو سجدہ شکر کرتے ہیں. علی موت کا سنتے ہیں تو سجدہ شکر کرتے ہیں جی. صرف اتنا بتا دیں کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی جی. یا علی بچ جائے گی. تو علی نے سجدہ شکر کیا. اب تولے جملے کو، قدردان ہے پورا مجمع جی. جس کے سونے کی قیمت جو ہے پاک پیغمبر کی زندگی ہو. میں باقی اسلام نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ باقی قربانیاں نہیں پڑھ رہا، جو ابھی تک چپ ہیں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں. وہ علی جس کے ایک رات سونے کی قیمت ہے نبی اسلام کی زندگی، ارے اس کے جاگنے کی قیمت کیا ہوگی. سونے والے سو گئے، جانے والے پاک پیغمبر روانہ ہو گئے جی. وہ ہجرت میں نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں ہے. تاریخیں کہتی ہے کہ تلواریں لہتی رہی. علی کہتے ہیں جیسے میں نے آرام اس رات کیا ایسے کبھی نہ سویا جی.
اور پھر اللہ نے آیت اتار دی. آیت سنیں. جب علی سوئے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور جبریل نے آ کر دیکھا. عجیب جملہ ہے. دیکھ کر پہلے تو اللہ نے فرمایا جبریل میکائیل ذرا بستر نبی کی طرف دیکھو. بھائی نے بھائی پر اپنی جان قربان کر دی ہے. بلکہ میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں, کتاب کے لفظ میں سے کوئی کتابت نہیں کر رہا. ہاں اللہ نے پوچھا جبریل آپ دو بھائی ہیں جبریل میکائیل, آپ میں سے کون اپنی زندگی دوسرے کو دینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں تیار. فرمایا دیکھو علی نے اپنی زندگی دے دی. جاؤ آیت لے کر پہنچاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ جان بیچنے والے نے اپنی جان بیچ دی, خریدنے والے نے خرید لی, اپنی رضا قیمت کے طور پر دے دی. دوستو دیکھیں اصل تھوڑا توجہ کریں. میں چھوڑتا کیوں جا رہا ہوں, مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا, اس کے لیے تو ٹائم چاہیے. میں وہاں سے ایک ایک جملہ اٹھانا چاہتا ہوں, ایک ایک جملہ کہ ہاں شیب ابی طالب میں قربانی کس نے دی, یہ نبی کی حفاظت کس نے کی, اوجھڑیاں ڈالی گئی, کانٹے بچھائے گئے تو محافظ ہوا, وہ کون تھا گارڈ. میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ شب ہجرت جو ہے قربانی کس نے دی, موت کے بستر پہ کون سویا, جبریل آیت لایا تو وہ کس کے لیے لایا. میرا یہ موضوع ہے کہ وہ 13 سال کے نیگر جوان نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا یا نہیں نبھایا. یہ نبھایا ہے تو پھر بعد میں نبی نے جو نبھایا اس کو بعد میں پڑھوں گا جی, اگر تھکیں گے نہیں. پھر یہ سنانا چاہتا ہوں کہ پھر نبی پہنچ گئے. پہلی مسجد جو مدینے میں بنی اس کا نام ہے مسجد قباء. نبوی نہیں نا, مسجد قباء شہر سے باہر بنائی گئی اور انتظار میں بیٹھے رہے. سٹی یثرب مدینے میں نبی صحیح داخل نہ ہوئے, انتظار تھا علی کا, جب تک علی نہ آئیں گے میں شہر میں داخل نہیں ہوں. ذمہ داری بات ہے, میں کوئی خطیب تھوڑا ہوں, میں تو ایک مدرس ہوں, لہذا مجھے لفظ میں لفظ پڑھنا ہے, بڑھانا چڑھانا مجھے نہیں آتا. جی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علی فواطم کو لے کر پہنچے, نبی نے استقبال کیا, ربیع الاول کا مہینہ تھا جی, اور وہاں سے چلے اور پہلی نماز جمعہ جو ہے آیت اتری اور نبی نے نماز جمعہ پڑھائی, علی نے پیچھے پڑھی. یہ پورا تفصیل ہے وہ, لیکن مجھے نہیں پڑھنا, مجھے یہ پڑھنا ہے. تاریخ کہتی ہے پھر دوسری مسجد بنوائی اور اس کا نام مسجد نبوی, اور اس میں جی ہاں محنت کرنے والے حکم نبی کا تھا, مزدوری کرنے والے علی, اینٹیں اٹھانے والے علی. وہ کیسے بنی حضرت ابو ایوب انصاری, اور پورے واقعے ہیں, مجھے ٹائم نہیں ہے جی. بن گئی مسجد, شروع ہو گئی نمازیں, لیکن ایک جملہ کہوں کہ کفار مکہ نے وہاں سے حملہ کیا. کہاں سے؟ مکے سے. مشرکین مکہ لشکر تیار کیا, اسلحہ تیار کیا, 1000 کی تعداد میں نکلے مکے سے, اور ادھر جو ہے مسلمانوں کو خبر ہوئی ان کی تعداد بھی 313, لیکن خالی ہاتھ چند تھے جن کے پاس تلواریں, باقی خالی ہاتھ, ڈنڈے سوٹے لکڑ کے. ایسے تھوڑا لڑا جاتا ہے, لیکن بس بیچاروں کے پاس جو کچھ تھا جی. اور پھر وہ ان کے پاس گھوڑے, یہ نہت پیدل, ان کے پاس اسلحہ جی, تلواریں, نیزے, خود, لیکن یہ خالی. اور اتنے کہ جب خبر پہنچی کہ جی نام نہیں لیتا وہ سپہ سالار کا جو ادھر نبی سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا جی, میں نام نہیں لیتا, آپ خود پڑھ لینا کہیں شیشہ ٹوٹ نہ جائے. چلو ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو ٹھیک ہے جی ہاں. تو پھر جب وہ خبر ادھر مسلمانوں کو پہنچی, گھبرا گئے, 1000 اسلحے سے لیس, کیسے لڑیں گے, وہ سوار ہم پیدل. بدر کے مقام پہ لڑائی ہوئی اور گھبرائے ہوئے ہی کلمہ گو
جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے ان پیاروں سے کہو گھبراؤ نہیں، اگر فرشتوں کی مدد پڑی تو میں ملائکہ بھیج دوں گا۔ وہ فرشتے آئے، جنگ بدر ہوئی، ادھر سے 313 دوستو، اور ادھر کتنے 1000 اسلحے سے لیس جنگ آمنا سامنا ہوا جی۔ میں یوں کہوں کہ ان کے 1000 پر 313 بھاری ہو گئے، ملائکہ بھی مدد کے لیے آئے۔ یوں کہہ دوں کہ حملہ ہوا، پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو ہوئی فتح۔ الفرار الفرار کفار مکہ کرتے ہوئے مکے کی طرف واپس دوڑے جی، اور ان کے 70 بندے قتل ہو گئے۔ کتنے؟ 70 قتل۔ باقی کتنے بچے؟ باقی بچے توجہ تو یوں کہہ دوں 930۔ اب کتابیں اٹھائے، تاریخ کہتی ہے کہ نبی کے جتنا کلمہ گو تھے وہ سب کے سب نے، اور جو ملائکہ آئے تھے ان سب نے مل کر جو بندے قتل کیے دشمن رسول، ان کی تعداد تھی 34۔ اکیلے علی نے جو جہنم پہنچائے ان کی تعداد تھی 36۔ 930 بچ گئے، 70 مر گئے، 930 کے 930 بھاگے۔ الفرار الفرار جی، الامان الامان۔ جب ٹیلوں میں ہوئے اکٹھے، دور جا کر ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، ارے تو کیوں بھاگا؟ کہتا تھا میرے برابر کوئی نہیں۔ ارے تو کیوں بھاگا؟ کہتا میں رانی خان ہوں۔ ارے تو کیوں بھاگا؟ کہتا تھا میرے جی نٹر ہوں۔ تو پھر کیوں؟ ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، ہر ایک کے یہ کہہ رہا تھا میں اس لیے بھاگا، میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے تاریخ یہ کہتی ہے اللہ کو علی کی شکل کو اتنا پسند تھی کہ جتنے ملائکہ بھیجے تھے اللہ نے سب کی شکل و صورت علی والی تھی۔ اگلا جملہ، بھاگ گئے، اسلام بچ گیا، پیغمبر کی جان بچ گئی جی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بات چلو جان تو چھٹی، گالی مکی نہ، سال تیاری کی اور آئندہ سال 3000 کا لشکر لے کر نکلا جی۔ وہ کون نکلتے تھے وہ آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی بعد میں، وہ بڑے بڑے نام تو بن جاتے ہیں جی۔ وہ پڑھنا پڑے گا کہ رسول کے ساتھ لڑنے والا، ٹکرانے والا، قتل کرنے والا کون تھا جی۔ میں نام لوں گا تو اچھا نہیں رہے گا جی، وہ کتاب آپ پڑھیں جی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد دوسری جنگ میں وہ لشکر آ پہنچا۔ کہاں سے لشکر؟ مکے سے۔ کہاں؟ آخر والے مدینہ۔ کتنا سفر؟ 500 کلومیٹر سفر ہے۔ ابھی تو کم ہو گیا ہے کیونکہ ادھر سے شہر بڑھ گیا، اب وہ 500 کوئی 80 ہے، 480 جی، ورنہ 500 کلومیٹر کا سفر جی۔ وہ آ پہنچے، مسلمانوں کو بھی خبر ہوئی، ادھر احد پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو گئے اور ادھر وہ لشکر آ پہنچا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ تھے 1000 اور وہ تھے 3000، سب سے اسلحہ، لیکن یہ خالی چند ایک کے پاس تلواریں جی۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنگ احد میں ایک درہ تھا، معین کیا رسول نے، ہمیں ادھر درے پر ٹھہرنا چاہیے، خطرہ ہے کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، فتح ہو یا شکست۔ ارے وہ کلمہ گو، آپ کو یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آمنا سامنا ہوا، اور میں وعدہ پڑھ رہا ہوں، وعدہ کی کڑیاں۔ بدر فتح کی تو کس نے؟ شب ہجرت سویا تو کون؟ یہ سنانا چاہ رہا ہوں بچوں کو، اور اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں اور تاریخ پڑھنے والی بچیاں جی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آمنا سامنا ہوا جنگ احد میں، اور پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو ہوئی فتح، اور کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگے، سامان چھوڑ کر بھاگے۔ مال غنیمت میدان میں مسلمان لگے مال غنیمت جمع کرنے۔ جب مال غنیمت تاریخ کہتی ہے وہ کروں، انہوں نے کہا یہ تو جمع کر کے پھر اٹھا کر لے گئے، ہم رہ گئے، لہذا انہوں نے بھی ذرا چھوڑ دیا۔ چند بندے جو ہیں وہ رہ گئے،
وہ دشمن پیچھے سے حملہ کیا، اوپر سے گزر کر ان چند کو قتل کیا، اوپر سے حملہ کر دیا۔ پہلے تو وہ جا رہے تھے جو آپ نے سنے، اب کتابیں پڑھے، اب اپنے جا رہے تھے۔ جی متوجہ ہو گئے؟ اب اس میں بڑا نقصان ہوا بیچارے مسلمانوں کا۔ کتنا نقصان ہوا؟ امیر حمزہ قتل ہو گئے اس جنگ میں، اس لیے کہ مسلمان بھاگنے لگ گئے۔ جب پیچھے سے حملہ ہوا کفار کا، خود مسلمان رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ کیفیت یہ ہوئی کہ امیر حمزہ قتل ہو گئے، نبی ایک گڑھے میں گر گئے، نبی کو زخم لگ گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، مسلمانوں کے کتنے آدمی شہید ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے شیطان نے آواز بلند کر دی کہ قتل محمد، اور محمد قتل ہو گئے، اور جو رہ گئے انہوں نے کہا اب جب نبی قتل ہو گئے اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ سب جا رہے تھے، سب جا رہے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت علی کی تلوار تھی، ہاں، جو دشمنوں کے سروں پہ برس رہی تھی، کبھی میمنہ کو چیرتے، کبھی میسرہ کو الٹ دیتے۔ ہاں، اس وقت نبی کو ایک گڑھے سے بلند کیا، ھذا محمد الرسول اللہ، نبی کو ایک جگہ پر بٹھایا، نبی کی حفاظت کی۔ دائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو جواب دیتے ہیں علی، بائیں طرف سے دشمن آتا ہے تو پر خدشے اڑاتے ہیں علی۔ میمنہ کو پلٹا، میسرہ کو چیرا، قلب لشکر کو اڑایا۔ ہاں، چلتے چلتے علی کی تلوار چپ چاپ ساتھیوں، احد میں خود علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی تلوار علی کی، آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ اپنے حبیب کو بچانا ہے تو تلوار بھیج۔ ارشاد رب العزت ہوا جبریل، یہ جنت میں جو تلوار رکھی ہے، تو پوچھا کرتا تھا جنت تلوار تو جوڑ نہیں ہے، یہ نہ اٹھا اور احد میں جا کر اپنے استاد علی ولی کے ہاتھ میں دے۔ جبریل نے دوڑ کر تلوار لی، احد میں استاد کے ہاتھ میں تھمائی، علی یہ ہو گئی 7 گز کی، علی نے یوں چلائی کہ میمنہ پر برسا ہے علی، دشمن کو اڑایا ہے علی نے۔ اور دوستو تاریخ نے لکھا کہ اس وقت دھڑ گر رہے تھے اور سر جو ہیں وہ اوڑ رہے تھے، اور آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں نا، لیکن جبریل واپس بھی جا رہا تھا تلوار دے کر، مڑ مڑ کر علی کی جنگ بھی دیکھ رہا تھا۔ استاد کی جنگ دیکھ کر چپ نہ رہ سکا، وہاں سے قصیدہ شروع کیا، دیکھ کر کہتا ہے شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مرحبا جزاک اللہ، مرحبا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی تو مکمل توجہ ہے۔ سبحان اللہ، جی جی الحمدللہ، ایسے ہونا چاہیے، بالکل مجلس ایسے ہی سننا چاہیے، یہ پوری توجہ کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ جی تو پھر جملہ میں اصل پڑھنا کیا چاہتا ہوں، وہ بات یاد ہے؟ پڑھنا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت ذوالشیرہ میں جو جوان نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے، وہ پورا کیا یا نہ؟ آپ کی زبان میں نبھایا یا وعدہ نہ نبھایا؟ جی میں اس لیے کڑیاں وعدے کی کتابوں کے پنے الٹ رہا ہوں، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ تبری دیکھ، یہ کامل دیکھ، یہ تاریخ مدینہ دیکھ، ابن کثیر دیکھ۔ جی اور پھر بدر جو ہے وہ جیتی ہے تو کس نے؟ احد ہاری ہوئی جنگ فتح میں بدلی ہے تو جی یہی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ بعد میں ایک راز ہے وہ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ وعدہ نبھایا اس 13 سالہ جوان نے جو احد میں تھا 22 سالہ۔ جی ہمیں ٹائم نہیں ہے نا، میں جلدی جلدی آگے لے چلوں آپ کو۔ جی سید بادشاہ، جی بالکل، ہاں تو پھر یہ جملہ کہوں کہ پھر وہ کفار بھاگے اور تیاری کی، آپس میں ان کے اختلاف تھے، بڑی پارٹیاں تھیں، ٹولے تھے، ان ٹولوں کی میٹنگ ہوئی جی، اور ان ٹولوں میں جی ابو سفیان کو بھی شامل کیا ہے، عمرو بن عبد ود کو، اور کہا کہ بدر میں تو نہیں تھا، عہد میں تو نہیں تھا، ہمارے ساتھ چل اور کسی سے نہ لڑنا، تیری ڈیوٹی نہیں ہے، سب کو ہم مک لیں گے، خود جواب دے لیں گے، صرف ایک جوان ہے محمد کی فوج میں جس کا نام ہے علی، تو ان سے لڑنا، یہ اس کو تیار
کر لے آئے، وہ آئے، اس لیے ان کی ساری پارٹیوں میں میٹنگ سن لو بچے، جوان سن لیں، بڑوں کو تو پتہ ہے جی جوانوں، اصل میٹنگ کا وہاں مکے میں میٹنگ یہ تھی کہ ہم بدر گئے نہ جیت سکے، احد گئے نہ جیت سکے، اب نتیجہ خیز جنگ چاہیے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، پورا اسلام مدینے میں، قرآن جو اترا مدینے میں، کلمہ گو مدینے میں، اسلام پڑھنے نمازیں سجدے رکوع کا وہ مدینے میں، لہذا خود رسول کہاں ہے وہ بھی مدینے میں، لہذا آج مدینے پر کریں حملہ، سب کو کر دیں قتل، اور نہ کوئی نام ہوگا، نہ کوئی سجدے ہوں گے، نہ لا الہ، نہ محمد الرسول۔ یہ اب وہ سب آئے اکٹھے، اس لیے اس جنگ کا نام آپ یاد کر لیں، جنگ احزاب۔ احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع، یعنی سارے ٹولے، ساری پارٹیاں، ٹوٹل سب کے سب۔ ادھر نبی اسلام کو خبر پہنچی، انہوں نے سلمان سے مشورہ کیا اور خندق کھود ڈالی جی۔ اب وہ جب لشکر جی وہ بہت زیادہ لشکر تھا، اب اس لیے کہ انہوں نے نتیجہ سمجھے کہ نہیں، اب ہر صورت میں جنگ اور نتیجہ اور فتح ان کا نسل ہے۔ جب وہ آئے تو ادھر دیکھا، ادھر تو آگے خندق کھدی ہوئی ہے، کہا یہ کسی فارسی کا مشورہ ہوگا، بتایا گیا سلمان جی، پوری وہ آپ پڑھ لیں جی۔ اب ہم نے اپنے بعد خندق کا جائزہ لیا جی، ایک خندق کم تھی، شاید پتہ نہیں کس نے کھودی جی، کم جی، اس لیے گھوڑے کو پیچھے لے گیا، تو وہاں سے جولان دیا، سرپٹ دوڑاتے ہوئے جیسے آیا جولان دیا، خندق کے اندر آ گیا جہاں رسول تھے، جہاں کلمہ گو تھے۔ آپ کہتے ہیں امام مارکا کے بغیر، نہ اندر جی، اور دیکھ کر پکارا، یا محمد حل میں مبارز، کوئی جوان ہے تو مقابلے میں بھیج۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ جائے، سر جھک گئے، صدقے مرحبا، اس نے نیزہ مار دیا خود نبی کے خیمے پر کہ کوئی نہیں، جنت جانے والا میری تلوار سے جی، للکارا جی۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس للکار رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا، 3 دفعہ نبی نے کہا، تینوں دفعہ وہ اٹھا جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا۔ صدقے مرحبا جی، اٹھے علی، روانہ ہوئے علی، نبی نے کہا رکے علی، رک گئے، نبی نے اپنا خود علی کے سر پہ رکھا اور امامہ پہنایا اپنا، نبی نے اپنی پگ علی صحیح کے سر پہ سجائی، اپنی زرہ پہنائی، علی کی اپنی زرہ شادی میں المولا نے بیچ دی تھی، نبی نے کہا تجھے زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، ہاں، اور پھر اپنی زرہ سرکار کو پہنائی، اپنی کی جنگی لباس پہنایا۔ اب علی چلے، ادھر کون ہے؟ اندر آیا کھڑا تھا، جس طرح امام بارگاہ اندر، بالکل باہر نیست، اندر للکار رہا تھا، سامنے وہ جانے کو تیار نہیں۔ تو اس وقت علی چلے، نبی کا لباس پہن کر، یوں کہوں کہ علی نبی بن کر چلے، لیکن آپ کی چپ کہتی ہے کلیئر نہیں ہوا، تو آپ ہوتے تو کہتے کہ علی جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں، میں ہوتا تو کہتا حیدر جا رہا ہے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں، ہمارے جناب ذاکر سالک صاحب ہوتے تو کہتے کہ جی حسنین کا بابا جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں، جی ہمارے سادات کہتے کہ جی ہاں شہنشاہ عرب جا رہا ہے بہادر شجاع، لیکن نہ بات ان کی نہ میری نہ تیری، سنے نبی کی کیا فرمایا، کون جا رہا ہے کس کے مقابلے میں، وہ کون، یہ کون، فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ صدقے مرحبا، جزاک اللہ۔ مل کر
خدا وہ مشکل کشا وہ ساتھی کوثر ساتھی باشر کیا مولا کیا مولا ذات کا مولا مولا پکارے 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 حیدری ہمارے مدثر بھائی ہے نا، مدثر بھائی کو جب جوش آ گیا کہ جی نبی نے فرمایا کہ یہ کون جا رہا ہے؟ آپ بولے کل ایمان، کہتے علی جا رہا ہے، ابو الحسن جا رہا ہے، ابو طالب کا بیٹا، نہ کہا کل ایمان جا رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ بولو کل کفر کے مقابلے میں، یعنی علی کے مقابلے میں۔ ارے جو آئے علی کل ایمان ہے، وہ کل کفر ہوگا۔ صدقے جزاک اللہ مرحبا کیا بات جی ہاں، اب میں مختصر کرنا چاہتا ہوں جی ہاں۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے جنگ نہیں پڑھتا، جس طرح میں نے پہلی 2 جنگیں بھی نہیں پڑھی، ایک جملہ اٹھایا، اب یہاں بھی ایک جملہ جی، 1 سینٹنس، ایک جملہ جی۔ اب پہنچے علی، جو باتیں ہوئی اس نے کیا کہا، علی نے کیا نہیں پڑھتا جی ہاں۔ تاریخ کہتی ہے اس نے وار کیا، علی نے بیکار کیا۔ علی نے کہا میرا وار قہر جلی بن کر اور ہوئے سمل۔ علی نے تلوار اٹھائی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عمر کا سر، علی جب بھی تلوار اٹھاتے تھے 2 حصوں میں کاٹتے تھے، یا سیدھا چلاتے تو 2 حصوں میں دشمن پٹتا، یا ترچھا کمر پہ چلاتے تو تب بھی 2 حصوں میں پٹتا جی۔ آپ نے تو قدر نہیں کی، لیکن جو کافر اور مشرک ہیں وہ کہتے ہیں علی کی تلوار اتنا برابر چلتی تھی کہ جب وہ 2 حصے ہوتے تھے، اگر گجرات کے کسی زرگر سے وزن کراتے تو ان دونوں کی برابری میں فرق نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جو علی میدان جنگ میں عدالت کو نہیں چھوڑتا، وہ منبر پہ کیسے عدالت کو چھوڑے گا؟ جی نتیجہ لو، میری تقریر کا نچوڑ اسی جملے میں ہے جی ہاں بالکل۔ بسم اللہ جی۔ علی نے سر کاٹا اور ایک ہاتھ میں تلوار، میری طرف دیکھیں لطف اگر اٹھانا ہے تو، ایک ہاتھ میں عمر کا سر، عمر ابن عبد ودود جو مقابلے پہ آئے جی، علی ایسے چلے۔ بعض ناراض ہوں گے نا، لیکن جی آپ ناراض فقط نہیں ہو رہے جی۔ علی نے دشمن کو دکھا کر، ایسے نہیں سر جھکا کر، نہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ایسے عمر کا سر، ادھر تلوار جی، عملی للکار، ایسے چلے۔ کہنے والوں نے کہا علی ایک کو دیکھو یا رسول اللہ تکبر سے چل رہا ہے جی ہاں۔ کہا کہ یہ چلنا اللہ کو پسند آ رہا ہے۔ علی للکار رہا ہے دشمن کو، کہہ رہا ہے کوئی اور امر ہے تو آ جائے، علی میدان میں ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی تیری اپنی قسمت، کچھ وہ ہیں جن کو تیری تلوار مار رہی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو تیری رفتار مار رہی ہے۔ مرحبا جزاک اللہ مرحبا۔ عمر کا سر جو ہے علی نے ڈالا ہے نبی کے قدموں میں۔ نبی نے اٹھ کر علی کو ایسے سینے سے لگایا اور فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کیا بات ہے، کیا بات جی ہاں، کچھ دوست پریشان ہیں جو بریک مجلس سنتے ہیں نا، وہ میرا کہنا نہیں مانیں گے ایسے جی۔ حسین علی کی ایک ضرب فقط وہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی۔ ثقلین کیا ہے مومن قومی؟ ثقلین ہے آدم سے لے کر دور ادھر سے شروع کریں ابتدا جی، اور جس میں جنوں کی باتیں، انسانوں کی عبادتیں، ملائکہ کی عبادتیں، نبیوں کی عبادتیں، رسولوں کی باتیں،
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، دوسرے پلڑے میں پوری جنگیں نہیں، فقط علی کی ایک ضربت۔ صدقے رنگ والے نہ تولیں، نبی تولتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ علی کی ضربت والا پلڑا چھکتا نظر آتا ہے۔ صدقے صدقے یہ تو فتویٰ لگ جائے گا مومن کمی کافر ہے۔ دیکھو کہتا ہے سوری نبیوں رسولوں کی جنوں ملائکہ کی عبادتیں اور وہ علی کی ایک ذرا فقط ایک ہکڑی۔ جی وہ میرا دوست میں راز آؤٹ کرتا ہوں، جی آدھا منٹ لگ جائے گا، راز آؤٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ سارے کافر آئے تھے پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کہ نہ رہے اسلام، نہ رہے قرآن، نہ رہے رسول، نہ رہے مسلمان، نہ ہو کوئی کلمہ گو، نہ کوئی سجدے گاہ۔ جی اس علی کی ایک ضربت نے عمرو بن عبد ود کا خاتمہ کر کے کفار مکہ کو نیست و نابود کر کے اب قیامت تک سجدے ہوں گے تو علی کی ضربت کے صدقے قیام ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، کلمہ پڑھا جائے گا اور سنتیں عمل ہوں گی، واجبات عمل ہوں گے اور علی کی ضربت کے صدقے۔ اگر علی نہ چلاتے ضربت قیامت تک نہ کلمہ گو ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ نبی، نہ اللہ کی توحید۔ اس لیے علامہ اقبال کھڑا ہو گیا لاہور میں اور دیکھ کر کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب جد اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ مرحبا جزاک اللہ، مرحبا۔ کافی دوست جوان سمجھ گئے، بزرگان کو تو علم ہے، بزرگان کی بات نہ کریں جوانوں۔ اب ایک بات بتائیں، میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون، وہ مضمون آپ بتا دیں۔ جی مجھے اجازت دیں، میرے بھائی ذاکر اہل بیت جناب بشیر حسن صالح صاحب تشریف لے آئے ہیں، جی ہاں لہٰذا ان کا زیادہ ٹائم خرچ نہ ہو جائے۔ جی بڑی محنت اور زحمت کر رہے ہیں، 12 بجے تک آپ کو مجلس سناتے ہیں، جی دن بھر کے تھکے ہوئے، لیکن ان کی محنت کو قدردانی اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آخر والے بتائیں جن جن خاندانوں کو علی نے جہنم پہنچایا، کسی کے ماموں کو مارا، کسی کے چچا کو مارا، کسی کے دادا، کسی کے بابا کو مارا، جن کو بات سمجھ آ گئی بولیں کہ ان خاندانوں کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں علی کی محبت آئی یا علی کا بغض؟ میرے خیال میں آدھا مجمع سنا۔ علی نے جن کو رسول کی حفاظت کے لیے، لفظ نہ جائے، قرآن کی حفاظت کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے علی نے جن کو مارا، جن کو جہنم پہنچایا، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، وہ آ گئے تھے رسول کو قتل کرنے، آگے ڈھال بن گیا علی، سپر بن گیا علی، گارڈ بن گیا علی۔ وہ دشمنی تو ان کو تھی توحید سے، وہ ہو گئی نبی سے، پھر نبی کے آگے حفاظت کے لیے آیا علی، اب وہی دشمنی نبی والی ہو گئی علی سے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جملہ سمجھیں، یہ کربلا انتقام لیا جا رہا تھا اولاد علی سے۔ پڑھ دوں، چلو خیر ہے، وہ جملہ پڑھے۔ 10ویں والے دن میرے آقا حسین نے فرمایا، کوفیوں شامیوں کیوں آئے ہو میرے مقابلے میں؟ تم نے نہیں دیکھا میں مہر نبوت کا سوار، پیٹن کی آخری نشانی اس وقت میں حسین ہوں، کیوں تلواریں لائے ہو، کیوں قتل کے؟ کیا کہا انہوں نے؟ بڑا عربی والا جملہ سنو گے، کہتے ہیں بغضاً لے ابی کا، تیرے بابے کا بغض ہمارے سینوں میں موجود، حسین بدلہ دے۔ اور فرمایا میرے آقا حسین نے کہ میرے بابا نے ان کو مارا تھا اس لیے کہ وہ قتل کرنے آئے تھے رسول اللہ کو، آگے ڈھال بنا ہے علی۔ آئے میرا دوست، میں جملہ یہاں سے عرض کروں، آؤ عزادار، دین اسلام پہ قربانیاں ہی قربانیاں۔
اس کربلا کے جی 70 میں اس کربلا کی لسٹ میں پہلا خون بہا ہے سفیر حسین، وہ سفیر حسین جو کوفہ میں اکیلا رہ گیا۔ طول تفصیل تو میں نہ پڑھ سکا، کیسے روانہ ہوئے ٹائم ہوتا پڑھتا، پھر آ کر کوفے میں کیسے کن لوگوں کو بلایا اور کیسے آغاز کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب ابن زیاد نے آ کر دھمکایا لوگوں کو، جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کا گھر اجاڑ دیا جائے گا، عورتوں کو اسیر، مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ 18,000 نے بیعت کر لی، مسلم نماز پڑھا کر جب نکلے تن تنہا اکیلے رہ گئے۔ تقدیر لے آئی جی، ایک گھر کے سامنے آ کر رک گئے جی۔ وہ ایک عورت ہے جس کا بچہ ادھر بہہ گیا ہوا ہے، وہ بار بار نکلتی تھی اس بچے کو تلاش کرنے جی۔ ہاں، تاریخ ایسے لکھتی ہے کہ دیکھا کہ ایک مسافر دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کہ مسافر حالات خراب ہے، اسے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ مسلم دیکھ کر کہتے ہیں گھر تو وہ جائے جس کا کوئی گھر موجود ہو۔ معرفت والی تھی، نام توعہ لکھا ہے، توعہ، ایسے دیکھ کر کہتی ہے کہیں آپ سفیر حسین تو نہیں ہے؟ تو جو کہتا ہے میں پردیسی، میرا گھر نہیں ہے، کیا تو مسلم ہے؟ کہا جی ہاں۔ اس وقت دروازہ کھول دیا، تاریخ نے پہلے لکھا پانی لے آئی، پانی پلایا، پھر کہاں چلے جاؤ، کہا میں یہ تعارف ہوا، دروازہ کھول دیا، بٹھایا، جب اندر لے گئی تاریخ ایسے کہتی ہے۔ اب جملے بری کو سارے کہہ دوں نا، آپ کو کتاب تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیسے پتا چلے گا جی۔ اس عورت کا ایک بیٹا بلال نامی شخص تھا جس نے جا کر جاسوسی کر دی اور جا کر بتا دیا ابن زیاد کو، جس کو تلاش کر رہی ہے تیری فوج، وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ صبح جناب مسلم ابھی مصلے پہ تعقیبات پڑھ رہے تھے، گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جناب مسلم نے سنی جی۔ تاریخ ایسے کہتی ہے، میں تاریخ کے 2 جملے کہتا ہوں بس جی۔ ہاں، میں مسائل شاید اس طرح نہ پڑھ سکوں جس طرح آپ سوچتے ہو، میرے بھائی ذاکر اہل بیت آپ کو اس طرح مسائل سنائیں گے، بند میں، نثر میں جی، درد میں جی۔ میں تاریخ 2 جملے کہہ دوں جی تاکہ آپ پرسہ دیں، میرا حصہ بھی ہو جائے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ مسلم اٹھے اور تلوار سنبھالی، نیام سے نکالی، تو وہ آگے آئی، دیکھ کر کہا مسلم باہر نہ جائیے، دشمن آ گیا ہے جی۔ دیکھ کر کہا کہ نہ، میں باہر جاؤں گا اس لیے کہ میں ہاشمی ہوں، اگر میں باہر نہیں نکلوں گا تو فوج اندر آ جائے گی، اور ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی کے گھر میں فوج آ جائے۔ میں کہتا ہوں مسلم، کاش کربلا شام غریبہ دیکھتے کہ بغیر پوچھے یہ فوج وہ شہزادیوں کے خیمے میں آ گئے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم، اللہ پرسہ قبول کرے آپ کو۔ عزادارو جناب جی، مسلم باہر نکلے، تلوار نیام سے نکالی، اور جیسے نکلے تو دشمنوں نے حملہ کر دیا جناب مسلم پر۔ کوئی تیر مارتا ہے جی، نزدیک کوئی نہیں آتا، کوئی نیزے کا وار کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ جناب مسلم جنگ کرتے آ رہے ہیں، پوری ایک گلی ہے جناب مسلم، وہاں تک آخر گلی تک پہنچ جاتے جہاں تک فوج تھی، قتل کرتے کرتے، جنگ لڑتے لڑتے اس منظر پہ آتے، اور پھر جی تاریخ کہتی ہے کہ چھت سے آگ پھینکی گئی، یہ جملہ کتاب میں ہے، پتھر پھینکے گئے، آگ پھینکی گئی۔ مسلم جو ہے وہ جنگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں جی، تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے آ رہے ہیں، کبھی مڑ مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے تھے، دیکھتے تھے آقا میں آپ کو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ کوفہ آ جائے،
جنگ بھی کرتا اور پھر یہ جملے بھی مڑ مڑ کے آقا حسین کی طرف کہتا اور پھر اکیلا ہے جس کو یقین ہے میں نے اکیلا لڑنا ہے اور اکیلا ہی شہید ہونا ہے. ہاں البتہ جنگ کرتے کرتے کبھی دیکھ کر کہتے ہاں میرا عباس ہوتا, میرے ساتھ میرا اکبر ہوتا. جنگ کر رہا ہے سفیر حسین اکیلا اور دشمن نے جگہ جگہ گڑھے کھودے اور دیکھ کر جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ مسلم آپ کو امان ہے, جنگ نہ کر, تلوار روک دے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں لڑتا. اور جب جھوٹی قسمیں اٹھائیں مسلم نے جنگ روک دی. ان کی قسموں کی بیس پہ اور جو اس وقت دشمنوں نے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے آئے. عزادارو مسلم اتنے زخمی, دانتوں سے خون بہ رہا تھا. پانی مانگا, جب پانی دیا گیا اس پیاسے مسلم کو وہ خون اور پانی مل گیا, لہذا مسلم پی نہ سکے. کہا نہ حوض کوثر پلائیں گے. پیاسے مسلم کے ہاتھ باندھے اور پھر جی پوچھا, جی کچھ وصیتیں مسلم نے کی اور پھر حکم دیا ابن زیاد نے دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ. حضردارو دارالامارہ کی چھت پر لے گئے. ہاں پہلے جی جیسے لے گئے تو اس وقت جی ادھر کیفیت یہ ہے, ایک منزل پہ میرے آقا امام عالی مقام کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں. ہاں امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے. حسین کو روتا دیکھا عباس نے, دوڑ کر آیا, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا خیر تو ہے. آقا آپ کا امامہ کیوں کھل گیا ہے؟ فرمایا عباس جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. مولا مجھے دکھا. عباس تو برداشت نہیں کر سکے گا. آقا میں برداشت کروں گا. دیکھ کر فرمایا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس نے کیا دیکھا, کوئی دارالامارہ کی چھت ہے, اس کے اوپر ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, جلاد کی تلواریں ہوا میں لہرا رہی ہیں. اور جناب عباس نے دیکھا تو پہچان لیا اور رونے لگ گئے. آقا اگر میں نہ بھولوں میرا بھائی مسلم, آقا اگر میں پہچان لوں جیسا میرا بھائی مسلم ہے, تجھے مازارہ کا واسطہ مجھے جلدی کوفہ پہنچا, میرا بھائی اکیلا ہے. دیکھ کر امام نے فرمایا عباس میں نے کہا تو برداشت نہیں کرے گا. آقا میں لڑوں گا نہیں, میں جا کر اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لوں گا. عزادارو امام نے فرمایا عباس ذرا دارالامارہ کی چھت کے نیچے دیکھ. عباس نے کیا دیکھا, ایک کالے مرغے والی بیوی ہے. دیکھ کر کہتی ہے میرے حسین کا سفیر, میں گود پھیلائے ہوئے ہوں. مجھے معاف کرنا, سر جو ہے پہلے کٹا اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کہتی ہے دھڑ گرایا گیا. وزدارو جب بھی جسم کوئی بھی لاش پڑی ہو کیا کہتے ہو, کہتے ہو کہ چار پہلے ہو, لے آؤ اسے اٹھانا ہے. پر معاف کرنا سیدو غیر سیدو, آواز دی گئی کتاب یہ ہے, آواز دی گئی رسیاں لے آؤ اور رسیوں کا آڈر جاری ہوا اور رسیاں مسلم کو پہنائی گئی. کبھی اس بازار کبھی اس دربار. جناب مسلم یہ بھی شیر تھے. تاریخ ایسے کہتی ہے کہ جناب مسلم جب امام سجاد قید ہو کر کوفے آئے نا تو ایک کوفی نے پوچھا سجاد تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ چند دن پہلے ایک ہاشمی اور بھی آیا
تھا ابن زیاد کے دربار میں، اس نے سر نہیں جھکایا تھا، وہ بھی ہاشمی، اور تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا کوفی تو نے انصاف نہیں کیا، اور میں مسلم اکیلے نے